السلام علیکم ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے گونوریا کے حوالے سے یعنی کہ سوزاک کے حوالے سے اور پس سیلز کے حوالے سے بات کریں گے کہ سیمن کے اندر پس سیلز کیوں پیدا ہوتے ہیں اور گونوریا کس قدر اس میں عام پائے جاتا ہے. کیونکہ عام طور پہ مردوں کے اندر ان کے سیمن انالیسس کے اندر پس سیلز آ رہے ہوتے ہیں اور سالوں سے وہ اینٹی بائیوٹکس اور مختلف قسم کی ادویات لینے کے باوجود ان کے سپمز جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہے ہوتے اور یہ جو پس سیلز ہیں وہ متواتر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ بات کریں گے کہ اس میں گونوریا کس قدر کامن ہے اور اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں گونوریا پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. گونوریا جو ہے یہ ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، جنسی تعلقات سے پھیلنے والی بیماری ہے. وہاں پہ غیر محفوظ جنسی جو تعلقات ہوتے ہیں ویجینل فلوئڈ کی وجہ سے ویجینل فلوئڈ کے ذریعے سیمن کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے. اب یہ جو جراثیم ہے گونوکوکس نائجیریا ہے، جب یہ انفیکشن پیدا کر لے گا تو ظاہری بات ہے پیشاب کی نالی سے جو ہے مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے عورتوں کے اندر بھی جو ہے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن، بار بار آنا، پیشاب میں دکن، درد، کٹن وغیرہ اس طرح کی علامات جو ہے انیشیلی جو ہے وہ شروع ہو جاتی. پھر عموماً کچھ لوگ جو ہے اینٹی بائیوٹکس وغیرہ لے لیتے ہیں اور مختلف قسم کے ٹوٹکے وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور جو سب سے مین اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقتی جو ہے صحیح وقت پہ اس کی ڈائگنوسس نہیں ہو پا رہی ہوتی، بلکہ اکثر جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ VDRL ٹیسٹ کروا لیتے ہیں وہ کہ سپلس کے لیے. اگر ہم گونوکوکس نائجیریا کی بات کریں، گونوریا کی ہم بات کریں تو ہمیں PCR کروانا چاہیے، ہمیں یورین کلچر کروانا چاہیے جس سے یہ بر وقت ڈائگنوز ہو سکے. اب یہ کیا کرتے ہیں جب انفیکشن ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی میڈیکیشن کے بعد پھر گولیوں کے اندر جا کے ٹیسٹس کے اندر بھی انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے یعنی کہ ایک تو گونوکوکس نائجیریا گونوریا کی وجہ سے، اس کے علاوہ دیگر انفیکشن بیکٹیریل پیراسائٹک انفیکشن کی وجہ سے ہمارے پاس ٹیسٹس کے اندر گولیوں کے اندر پس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ سیمن کے اندر پس آنا، پس سیلز آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس انفیکشن پڑا ہوا ہے اور جب تک انفیکشن ختم نہیں ہوتا ہمارے پاس سپمز جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتے، ایکٹیو سپمز جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتے. اور مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹکس اس کے لیے ایزیترومائسین، سیفٹروکسون، سیفٹروفلوکسیسین وغیرہ اس کے استعمال کروائے جاتے ہیں، لیکن کافی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود ان کے جو سپم رپورٹس ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے ہوتے. اگر سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں تو یہاں پہ اگروفب میڈیسن ہے، لیکن اگر ہم گونوریا کی بات کریں تو سب سے جو بڑی میڈیسن ہے ہمارے پاس وہ پلسٹیلا. پلسٹیلا کا استعمال اگر بر وقت کر دیا جائے تو گونوریا کا جو پیریڈ ہے وہ شارٹ ہو جاتے ہیں، جلدی وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انیشیلی جو سمٹمز ہوتی ہیں جس میں پیشاب کی جلن، پیشاب کی نالی میں انفیکشن، جلن، بار بار پیشاب کا آنا، کینابیسٹائیوا ایک میڈیسن ہے، 90% کیس جو ہے اس سے کور ہو جاتے ہیں. اور جہاں پہ کمپلیکیٹڈ کیس ہوتے ہیں وہاں پہ میڈرینیم کی ضرورت پڑتی ہے انٹر کرنٹ کے طور پہ، وہاں پہ توجا کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسن ہیں. اگر ہم سپم کی کوالٹی بہتر کرنے کی بات کریں تو ہم اس ٹریٹمنٹ کے دوران یا اس کے بعد ہم ڈامیانا ایک ایسی میڈیسن ہے جو سپمس کی کوالٹی کو بہتر کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم انفیکشن کو قابو کر لیتے ہیں تو سپمس جو ہے وہ خود سے بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں.